عشق کی بدولت مجھے زندہ وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكريمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. بہت سے اسلامی نشانیاں اور بہت سی ایسی باتیں جن کا تعلق شاعر اللہ سے ہے، یہ اپنے اندر لیا ہوا ہے. اس مختصر سی نشست میں تو بہت زیادہ تفصیل سے کام نہیں لے سکتا ہوں، پھر ہر بات اجمالی طور پر عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اسی مہینے کی اسی ہفتے میں ہمارے سلسلے چشتیہ صابریہ ہی نہیں بلکہ سلسلے قادریہ کے بھی ایک بڑے بزرگ جن کو ساری دنیا حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری جو سلسلے چشتیہ کے ایک مشہور بزرگ کے جن کو اپنا مجدد وقت بھی کہا جاتا ہے، حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کے خلیفہ اکبر ہے، ان کا عرس بھی اسی ہفتے میں منایا جاتا ہے. ان کے بھی کچھ حالات سنائے جائیں گے. آج کیونکہ 18 ذوالحجہ ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے کہ 18 شروع ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کا بھی اجمالی تذکرہ ہوگا. اور سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو یہی وہ دن تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فضیلت کا اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، کہ جو مجھے محبوب جانتا ہے علی علی کو بھی محبوب رکھتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مومن کے دل میں ایمان اور علی کی نفرت عداوت جمع نہیں ہو سکتی. جس کا میں محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں. من کنت مولاہ فعلی المولا، یہی وہ دن تھے. اب رہا یہ کہ ہم جب دونوں کا جب تذکرہ کریں گے، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیوں کر بھول سکتے ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں، بلکہ خود مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے حبیب کے اکثر یعنی مجلس میں دونوں کا کثرت سے ذکر ہوتا تھا، ابو بکر و عمر رضی اللہ، احادیث میں پڑھ سکتے. تو اب بہت سی باتیں کہ سلسلے کی قدیم، جیسا کہ ہمارے پاس طریقہ چل رہا ہے کہ ذکر کی محفل میں کہ اس مہینے کی بزرگتا کے ہم اپنے بزرگوں سے یعنی مطلب واقف ہو، تاکہ زیادہ زیادہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنے یعنی سینے کو اپنے نور معرفت سے منور کر سکے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غلبہ عطا فرمایا. ایسا غلبہ ہر نبی کے جانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کے ماننے والے یعنی اس نبی کے اپنی کتابوں کو خود یعنی تحریف کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، توریت اپنی حالت پر باقی نہیں رہی، انجیل اپنی حالت میں باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے آخر میں بھیجا. ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ ان کے سچے ماننے والے عاشقوں نے یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ذریعے سے ہمیشہ اللہ نے ان کی چاہنے والے عاشقوں کو اس دین کے غلبے کا سبب بنایا. جیسے قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں قرآن کی حفاظت کا سب سے عظیم ذریعہ، عظیم وسیلہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والے، آپ کی محبت کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے علماء کو اور حفاظ کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، کلمات کی حفاظت کا ذریعہ حفاظ کو بنایا، ادائی کے
قرآن کریم کی ادائیگی کی حفاظت کا ذریعہ قراء کو بنایا، قرآن کے معنی کی حفاظت کا ذریعہ علماء کو بنایا، قرآن کے معارف کی حفاظت کا ذریعہ اولیاء کو بنایا۔ اسی طرح اس دین کا غلبہ بھی اللہ نے کس کے ذریعے سے عطا فرمایا؟ اس دین کا غلبہ، یہ تو بہت سے اس کے یعنی اسباب ہے دین کے غلبے کے، لیکن سب سے بڑے اسباب چار ہی ہے۔ چار چاند لگ جاتے ہیں اس دین کے غلبے کو۔ چار کیسے؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے سب سے افضل اولیاء خلفائے راشدین ہیں اور اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفائے راشدین آپ جانتے ہیں چار، اہل بیت نبوت کی سیادت کا تاج جن پر رکھا گیا وہ چار، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار۔ اور ادھر انہی چار سے سچے فیض پانے والے ائمہ اربعہ چار، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ائمہ طریقت چار، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بہاء الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار، اس طرح اللہ نے اس دین کے غلبے کا جو وعدہ فرمایا تو ان کے بڑے حقیقی غلبے کے اسباب یہ چار ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب اللہ نے دیکھیے اور ایک مناسبت، جہاں اللہ نے اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کے غلبے بھیجنے کی غرض کیا بیان کی، اس لیے ہدایت کے ساتھ بھیجا اپنے رسول کو، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام مطلب ہے کہ ادیان پر غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب یہاں اگرچہ کہ مشرک اس کو ناپسند کرے، کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب کے ساتھ چاروں ہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء، جو ان کے ساتھ ہے، جنہیں اس حبیب کی معیت حاصل ہے، معیت صحبت حاصل ہے۔ اشداء الکفار، کافروں پر سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، کہ تم ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے۔ اب یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تمام صحابہ ہی کا ذکر ہے، لیکن خصوصیت سے یہ بتایا گیا کہ جو چار اوصاف اس میں بیان کیے گئے بالترتیب، وہ چاروں صحابہ، چاروں خلفاء میں بدرج اتم، یعنی اسی طرح وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یوں تو تمام صحابہ ہے، والذین معہ میں تمام صحابہ ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے سارے اہل ایمان ہیں، لیکن خصوصیت سے معیت کی کیفیت سب سے زیادہ کس کو حاصل تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی بچپن میں ساتھ، جوانی میں ساتھ، لڑکپن میں ساتھ، بوڑھاپے میں ساتھ، یہاں تک کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قبر میں ساتھ۔ والذین معہ کی تفسیر دیکھنا ہے تو آپ کو دیکھ، اشداء الکفار تو کیا پوچھتے ہیں؟ جہاں بھی تھوڑا سا بھی یعنی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب کی شان میں کچھ گستاخی کرنے والا ہے تو کون کھڑے ہو جاتے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سیرت آپ کی شاہد ہے، ہر ان مسلمان جانتا ہے اشداء الکفار کا یعنی سب سے بڑا مظہر کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ رحماء بینہم، تمام صحابہ ہی رحم دل تھے، لیکن یہ کیفیت کہ آپس میں جو رحم کی جو کیفیت تھی سب سے بڑھ کر کس کے اندر تھی؟ حضرت عثمان غنی۔ کتنی کیفیت تھی؟ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اہل ایمان پر اتنا رحم کہ باقی آپ کے مکان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ شہادت کا بھی دن ہے 18 ذی الحجہ، باقی آپ کے امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت تھے، جو چاہے حکم دے سکتے تھے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں اے امیر المومنین، اگر آپ حکم دے دیں تو ان باغیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ حکومت آپ کی ہے، چاہنے والے آپ کے ہیں، باغی کی ہمت ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو میں نہیں چاہتا جب لڑیں گے تو اگر ان کے 50 مریں گے تو 2-4 تو ادھر تو مریں گے نا، گرچہ کہ یعنی مطلب غلبہ تو ان کا، لیکن 2-4 تو مریں گے۔ میں اپنی ذات کے لیے مدینے کی منورہ کی دھرتی پر ایک مسلمان کا بھی خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں اجازت نہیں۔ یہ ہے رحماء بینہم کا مذہب، تمہیں اجازت نہیں۔ اور کتنا اہتمام کیا گیا، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادے، دونوں شہزادوں کو دروازے پر حفاظت کے لیے کھڑے کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، پڑھ لیجیے سیرت کی کتابیں
کہ حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو، لیکن باغیوں نے مکان کے پیچھے کے حصے سے چڑھ کر آپ کے گھر میں اتر کر اس عظیم خون کو بہا دیا جو راہ مولا میں تڑپا کرتا تھا، جو مسلمانوں کے ان کے خون کے قطرے قطرے میں، جن کے رونگٹے رونگٹوں میں مسلمانوں کی محبت اور رحم دلی اتنی بڑی ہوئی تھی بے شمار۔ آپ تاریخ کے صفحات پڑھ لیجئے، جب بھی مسلمانوں پر کوئی نادم وقت آتا کہ مطلب ہے کہ جب خصوصاً خرچ کرنے کا موقع آتا تو اپنی ساری کی سارے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتے۔ ایسے کئی واقعات آپ کی سیرت میں پڑھیں گے کہ حضرت اب کس حالت میں شہادت ہوئی؟ قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے، یہ آیت کریمہ پر پہنچے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کافروں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ سمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کہ عائشہ رحمہ اللہ، جو آدمی اس دنیا میں جس میں مشغول ہوتا ہے اس کا خاتمہ اسی پر ہوتا ہے۔ یہ تو تمام صحابہ قرآن سے شغف تھا، لیکن آپ کا شغف یہاں تک کہ جامع القرآن کے لقب سے ملقب ہوئے کہ چنانچہ جو جس میں مشغول ہوتا ہے اس کا خاتمہ اسی پر ہوتا ہے۔ اس کے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کی کیا کہنا ان کی عبادت اور عیادت کا، کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، تراہم رکعان سجدن کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، وہی ترتیب کے ساتھ کہ پوچھا جاتا کہ آخر آپ کا چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے؟ فرمایا کہ ایک امانت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اس امانت کے ادا کرنے میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ تو تراہم رکعان سجدن یبتغون کی تفسیر دیکھنا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں یہی ترتیب بہت جگہ آپ کو ملیں گی کہ چاروں خلفاء کی۔ اب دیکھیں گے کہ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کی اوصاف بیان فرما رہا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یوں تو سارے کے صحابہ، سارے صحابہ، سارے اہل ایمان پر اس کا اتفاق ہوتا ہے۔ ان خصوصیت سے یہ کیفیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کافروں نے کہا کہ دیکھو اب تمہارے صاحب تو آسمانوں میں جانے نے رات کے ایک حصے میں بیت المقدس جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کس نے کہا؟ کہ اللہ کے حبیب کا نام لے کر کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے کہا۔ فرمایا کہ ہم جب ان کے فرمانے پر بغیر دیکھے کہ اللہ کو مانتے ہیں تو اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اب اللہ سے ملاقات کی۔ ایمان بالغیب کی کیفیت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا تعلق عدل سے ہے، حکومت وغیرہ کی امر بالمعروف کو قائم کرنا، نہیں انل المنکر کو عام کرنا، یہ اس سے تعلق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ کا عدل، کہ آسمان نے ایسے عدل کو نہیں دیکھا، زمین نے ایسے عدل کو نہیں دیکھا۔ اقامت صلاۃ وغیرہ کے معاملے میں شریعت کے مطلب یہ کہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ بنو امیہ جب لنگی تلوار لے کر نکلتے تھے تو بنو امیہ کے جو بادشاہ، تو لوگ کہتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے میں جو جلال تھا وہ تمہاری تلواروں میں نہیں، امر بالمعروف نہیں منکر، جو ایک درے سے کانپتا تھا وہ تلوار سے بھی نہیں کانپتا۔ تو یہ کیفیت تھی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون۔ تو کیا کہنا کہ ہم مطلب ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سچی تفسیر ہے، آج تک ان کا فیض جاری ہے۔ بہت بڑی تاریخ ہے کہ مدینہ منورہ میں آج بھی آپ کے باغ سے ایک بہت بڑا ٹرسٹ چلتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملینوں مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آج بھی وہ باغ موجود ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے موصول۔ اب اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ترتیب وہی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ کو، سارے اہل ایمان کو یہ حاصل ہے، لیکن یہ کیفیت یقین کی حد درجے کس میں؟ حضرت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اگر قیامت واقع ہو جائے، اب جو مجھے یقین ہے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے، قیامت کے واقع ہونے کے بعد کوئی فرق نہیں ہوگا۔ علم رکھتا ہے اور آپ ایک علم رکھتے ہیں، دیکھ لیے دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ علم الیقین کا درجہ یقیناً عین الیقین سے کم ہوتا ہے، لیکن آپ کا علم الیقین بھی عین الیقین کے درجے پر تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا علم الیقین بھی آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت واقع ہو جائے تو جب سارے کے سارے میدان محشر میں اللہ کی تجلیات کو دیکھیں گے، عرش کو دیکھیں گے، تو یقیناً اب جو مومن کا جو ایمان ہے، یقین ہے، یقین اس سے بڑھ جائے گا، لیکن میرے اب کے یقین، اس یقین میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہی ترتیب سے
یہی وہ ترتیب تھی جس ترتیب کے بارے میں اللہ کے بھی نے فرمایا یہ چاروں کا زمانہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو متصل ہے، پھر ان کا جو متصل ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، قرنی میں میرا زمانہ، میں ایج، قرنی یہ 4 حرف ہے، یہ قرنی ہی کا فیضان ہے، سب فیضان قرنی کا ہی ہے، قاف رے نون، یہ ابو بکر صدیق کا آخری حرف بتا رہا ہے قاف کی طرف، قاف اشارہ کر رہا ہے ابو بکر صدیق، اور را اشارہ کر رہا ہے عمر، قرنی، اور نون اشارہ کر رہا ہے عثمان رضی اللہ عنہ، اور یا اشارہ کر رہا ہے علی رضی اللہ عنہ۔ یہ قرنی کا فیضان، اسی قرنی کے فیضان سے سلسلہ چشتی قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ کا فیضان عام ہوا۔ تو ہمارے اس طریقے کے مطابق آج ہم اسی سلسلے چشتیہ صابریہ کے ایک بڑے بزرگ کہ ان کا تذکرہ اختصار کے ساتھ بہت بڑا مضمون ہے تحقیقی، لیکن میں بہت سی باتیں چھوڑتے ہوئے اہم باتیں سناؤں گا، کیونکہ آج انسان اتنا مصروف ہو چکا ہے، گرچہ کہ نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے، اتنی فرصت نہیں ہے کہ سن سکے، کتنی فرصت انسان کو نہیں ہے کہ سن سکے، جب موقع مل جائے تو سن لیا جائے، یہی مطلب غنیمت ہے۔ اور نہ کوئی اتنی آج کل کی زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ باوجود یہ کہ الحمدللہ کل یہ مطلب ہے کہ جامعہ انوریہ کی طرف سے اس کو مکمل طور پر پورا مضمون آدھے گھنٹے کا ڈاؤن لوڈ کر دیا گیا، موجود ہے یوٹیوب پہ، یہ جو مضمون پڑھا جا رہا ہے اس کی چند حصے میں پڑھ رہا ہوں۔ آئیے، حضرت شیخ جلال الدین تھانوسری چشتی صابری علیہ الرحمہ حیات و تعلیمات، یہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جامع شریعت و طریقت، حامل کمالات علمی و مقامات درویشی، گوہر دریائے فضل و کمال، شیخ جلال الدین بلخی ثم تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ پدری و مادری دونوں واسطوں سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا وطن بلخ تھا، آپ کے والد ماجد قاضی محمود کا شمار بلخ کے علماء میں ہوتا ہے۔ شیخ جلال الدین علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت 894 ہجری کو بلخ میں ہوئی۔ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ 7 سال کی عمر میں ہندوستان آئے، اور تھانے سر، آج کل نام اس کا بدل گیا ہے، کورو کنشتر، دیکھ لیجیے، تحقیق کر لیجیے، اس جیسا نام ہے کورو کنشتر، جو دہلی کے قریب میں واقع ہے، سکون اختیار کی، جو آج کل مدھیہ پردیش میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو چنانچہ آپ ہندوستان میں آنے سے قبل بلخ ہی میں 7 سال کی عمر میں قرآن مجید آپ نے حفظ کیا۔ 17 برس کی عمر میں تفسیر و حدیث، فقہ و منطق وغیرہ علوم دینیہ کی فراغت کے بعد تدریس و افتاء مشغول ہو گئے۔ درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی سلسلہ جاری رہا، اور اکثر کتب متداولہ پر تعلیقات، حواشی بھی لکھے۔ حضرت شیخ جلال الدین علیہ الرحمہ حضرت قطب عالم، یہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی علیہ الرحمہ کا لقب ہے، قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوئی علیہ الرحمہ کے خلیفہ اعظم تھے۔ آپ کا حضرت قطب عالم سے مرید ہونے کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین علیہ الرحمہ کو ابتدا میں باطنی علوم سے یگانہ نہ تھا، یعنی کوئی تعلق نہ تھا، اور سما کو ناجائز سمجھتے تھے، یعنی بہت بڑے اپنے وقت کے علامۃ الدہر، بلکہ یہی نہیں، بہت بڑا مدرسہ تھا ان کا تھانے سر میں، کہ جو مدرسہ یعنی مطلب ہے کہ علوم دینیہ کا مدرسہ تھا، کہ سما کو ناجائز سمجھتے تھے، اور مرید ہونے سے پہلے حضرت قطب عالم کے سما وجد پر اعتراض کیا کرتے تھے، وجد کو رقص سے تعبیر کرتے تھے، ناچنے سے تعبیر کرتے تھے، اور یعنی چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت قطب عالم یعنی جامع قطب عالم نام آئے گا، مراد کون ہوں گے؟ حضرت عبد القدوس گنگوئی علیہ الرحمہ۔ قطب عالم کے مریدین اور بعض روایت کے مطابق تھانے سر کے حاکم کے ذریعے جو آپ کا مرید تھا، اس طرح سلام پہنچایا کہ جب تم اپنے رقاص یعنی ناچنے والے پیر کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جلال الدین تھانوی سے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یعنی مطلب یہ کہ اس کے بعد یعنی حضرت قطب عالم نے ان کے سلام کے جواب میں پیغام پہنچایا کہ ان سے کہنا کہ پیر رقاص خود می رقصت و دیگر آرا می رقصت، وہ پیر رقاص خود رقص کرتا ہے، دوسروں کو بھی رقص کراتا ہے، یعنی رقاص بھی ہے، رقاص گر بھی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو یہ اسی مدرسے میں وہیں رقص کرنے لگے۔ کون؟ حضرت شاہ جلال الدین تھانوی علیہ الرحمہ، جو مثلا عموماً یہ بزرگوں پر تنقید کیا کرتے تھے، یہ کہہ کر حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی علیہ الرحمہ یہ فرما دیا، آپ اس وقت شاہپور تھانے سر میں نہیں تھے، یہ شاہپور میں تھے، اور آپ تھانے سر میں تھے، اپنے مریدین کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا۔ یہ کہہ کر شیخ عبد القدوس گنگوئی یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اب کیونکہ وہاں ان کی حالت بدل گئی، اب ضروری تھا کہ ان کا ہاتھ تھامیں۔ ادھر ہاتف غیبی سے ندا آئی، کن کو؟ حضرت قطب عالم کو، ہم نے جلال کو تمہیں بخش دیا، اس کو اپنے حلقے ارادت میں لاؤ اور ہمارے جمال سے آشنا کرو۔
جلال کو ہمارے جمال سے آشنا کرو۔ حضرت قطب عالم اس اشارے غیبی پر شاہ عباس سے تھانے سے روانہ ہوئے۔ حضرت جلال الدین کے مدرسے میں پہنچ کر آپ کو سلام کر کے ایک طرف خاموش بیٹھ گئے، کیونکہ اس وقت درس چل رہا تھا، درس کے درمیان میں یہ بے ادبی ہے یعنی علم کی۔ تو چنانچہ جب درس تدریس میں مشغول تھے، تدریس کی فراغت کے بعد جب طلبہ چلے گئے تو آپ نے حضرت قطب عالم سے پوچھا کہ میاں فقیر کہاں سے آئے ہو، کیونکہ ان کا اپنے علم پر ناز تھا، اس لیے اب ان کی جو حالت کو دیکھ کر میاں فقیر کہاں سے آئے ہو؟ حضرت قطب عالم نے جواب دیا کہ میں وہی فقیر، کبھی ملاقات نہیں، پہلی ملاقات ہے یہ، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کو نہیں جانتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میں وہی فقیر رقاص ہوں جن کا تذکرہ تم کیا کرتے تھے نا، وہی فقیر رقاص ہوں۔ آپ کے اس بیان اور باطنی توجہ سے حضرت شیخ جلال از خود رفتہ ہو گئے، اپنے آپ نہیں رہے، ود کرنے لگے، آن کی آن میں ظلمت دور ہو گئی اور حضرت قطب عالم کے قدموں پر سر رکھ دیا اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ بیعت سے مشرف ہو اتنی بڑے جلالت شان کے باوجود تو چنانچہ اس کے بعد یعنی حضرت قطب عالم اپنی کلاه 4 ترکی آپ کے سر پر رکھی، آپ کو شغل نفی و اثبات تعلیم فرمایا، دیگر اذکار و اشکال سلطان الاذکار شغل سے پایا جو سلسلے چشتیہ صابریہ کے بزرگوں کا خاص شغل وغیرہ کی اجازت دی، اور آپ نے ایک عرصے تک پیر مرشد کی خدمت میں شاہ آباد میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کر کے تھانہ سے چلے آئے۔ آپ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کی طرح درس تدریس کو چھوڑ کر باطنی ایک زمانے دراز تک امام غزالی علیہ الرحمہ نے یعنی یہ مجاہدہ شروع فرما دیے، اسی سے سارے عالم فیض پہنچا۔ آپ نے حضرت امام غزالی کی طرح درس و تدریس کو چھوڑ کر باطنی علوم کے حصول اور حق کے تقرب کے خاطر سخت سے سخت مجاہدے اور ریاضتیں اختیار کر کے جنید زماں شبلی دورہ بن گئے۔ ان ریاضتوں میں 6 ماہ کا وہ سخت مجاہدہ بھی ہے جس کی تکمیل پر حضرت قطب عالم نے یہ خط لکھا، اب تم خلوت سے باہر آ جاؤ، تمہارا کام پائے تکمیل کو پہنچ چکا۔ اس خلوت میں عرش سے تحت الثری تک تمام حجابات مکانی و جسمانی اٹھ گئے، جس کی تفصیل اقتباس الانوار میں موجود ہے۔ آپ اپنے شیخ کے حکم پر خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت قطب عالم نے اپنے مشائخ اعظام کی نعمت مع تلقین اسم اعظم آپ کے سپرد کی اور قرقہ خلاف عطا فرما کر اپنا نائب مطلق اور خلیفہ برحق مقرر فرمایا۔ اور بھی آپ کے مکتوبات حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کے بہت مشہور معروف مکتوبات ہیں، اس میں آپ نے اپنے مرید صادق کی جو کیفیات کو ذکر کیا ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، آپ سن بھی سکتے ہیں یا پڑھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہ۔ تو اس کے بعد آگے چل کر آپ کی عبادت و ریاضت کا حال کہ ہاں حضرت شیخ الاسلام تھانسی علیہ الرحمہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس علیہ الرحمہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر خدا عز و جل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے میری بارگاہ میں کیا لائے ہو، تو فقیر ایک ہاتھ سے شیخ جلال الدین تھانیسری کو اور ایک ہاتھ سے شیخ رکن الدین جو آپ کے فرزند تھے ان کو پیش کر دے گا، میں یہ لایا ہوں۔ عبادت و ریاضت حضرت جلال الدین تھانسی علیہ الرحمہ بکثرت مجلس سما منعقد کرتے تھے، یعنی اس کے باوجود اوراد و اشغال و آداب شریعت کے سخت پابند تھے، جیسا کہ صاحب اخبار الاخیار یعنی فرماتے ہیں، آپ ابتدائی عمر سے زندگی کے آخری ایام تک اطاعت و عبادت، درس و واعظ گوئی، ذکر و سماع، ذوق و حال میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر دراز عطا فرمائی تھی، نوافل کی حفاظت اور اوراد و اوقات کی رعایت میں زندگی کے آخری وقت تک ثابت رہے۔ آپ صائم الدہر اور قائم اللیل تھے، 80 برس تک روزانہ ایک مرتبہ قرآن مجید، روزانہ ایک مرتبہ قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اتباع سنت کے حال تھا کہ ایک مرتبہ بیماری کی وجہ سے فریش ہو گئے، تو مختلف واقعات ہیں۔ آخر زمانے میں ریاضت و مجاہدی کی کثرت نے آپ کو لاغر کر دیا تھا، ذکر و فکر کرتے ہوئے بستر پر لیٹے رہتے، لیکن جب آپ اذان کی آواز سنتے تو بشاشت لوٹ آتی، کسی کی مدد کے بغیر خود اٹھ کھڑے ہوتے، نماز سے فارغ ہو کر بے خودی کے عالم میں چلے جاتے۔ جب اس طرح کے اور آگے بادشاہ یعنی آپ خود بے وقت غوث وقت تھے، ترک و تجرید میں گانا آفاق بھی مثل تھے۔ اس بادشاہ جلال الدین اکبر آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا، لیکن ہمیشہ دنیا سے آپ کنارہ کش رہتے۔ جب اکبر اپنے بھائی حکیم محمد مرزا کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے 979 ہجری میں پنجاب کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں تھانے سے رک کر آپ کی قدم بوسی سے مشرف ہوا۔ ملاقات کے دوران مسئلہ توحید، معارف، حقائق پر گفتگو ہوئی اور مزید اس کی تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ یہ اکبر کی زندگی کا پہلا مرحلہ تھا جس میں بزرگوں سے عقیدت رکھتا تھا۔ اگر حضرت شیخ جلال الدین تھانسی علیہ الرحمہ اکبر کی زندگی کے دوسرے مرحلے میں ہوتے جس میں اس نے دین الہی کے ملحدانہ نظریے کا اعلان کیا، تو ضرور آپ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی طرح ضرور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ جس آپ کے انتقال ہی کا سال تھا، اس وقت نے اعلان کیا کہ آپ اس انتقال فرماتے ہیں۔ کون؟ اس لیے موقع نہیں مل سکا کہ اکبر کو روز کر کے۔ کرامتیں ہیں بس، یعنی یہ بھی طویل سلسلہ ہے۔ کرامتیں یعنی
آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو کہ حضرت اور آپ کے خلفاء میں سب سے زیادہ مشہور و معروف کہ جس سے سلسلہ چشتیہ صابریہ پھیلا حضرت خواجہ نظام الدین تھانیسری ثم البلخی علیہ رحمہ آپ کے برادر زادہ داماد تھے، آپ کے جانشین خلیفہ اعظم تھے۔ تمام خلفاء مریدین کو اپنی زندگی میں انہی کے سپرد کیا۔ آپ 95 سال کی عمر میں 14 ذی الحجہ، بعض روایات کے مطابق 15 ذی الحجہ 999 ہجری کو دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ لفظ شیخ الاولیاء آپ کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ مزار شریف تھانے سر مرجع خاصم۔ تصنیفات کا ذکر ہے کہ آپ کی یعنی 2 تصنیفات عام طور پر ملتی ہے، لیکن ناچیز کی تحقیق کے بعد 4 تصنیف کا پتہ چلا مکمل، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چل کر آپ کی تعلیمات میں سے جو آپ کی ایک مشہور کتاب ارشاد الطالبین، مختصر رسالہ ہے لیکن بہت بے شمار اس میں فوائد اس کے اندر آپ نے قلم بند فرمایا۔ چند اس کے اقتباسات جو خاص طور پر تعلیمات سے متعلق ہے وہ میں ذکر کروں گا۔ تو چنانچہ اس کتاب کے ارشاد الطالبین جو آپ کی مشہور و معروف کتاب ہے کہ 34 فصول پر مشتمل ہے، جس کے اہم عناوین یہ ہے: معرفت الہی، طریقت، طالبان حق اور ان کے اقسام، روحانی بیماریاں، دل کے امراض، ذکر اور اس کے اقسام، کلمہ طیبہ، پاس الفاظ، ذکر سے پایا، شغل باطنی، مراقبہ، محاسبہ وغیرہ اس کے عناوین ہیں۔ اس کتاب کے چند اقتباسات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ شیخ جلال الدین علیہ رحمہ نے کتاب ارشاد السالکین کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی معرفت طلب محبت سے کی ہے۔ فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد معرفت الہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت میں لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کہی گئی، جو مشہور و معروف حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہی کی روشنی میں بزرگوں نے فرمایا کہ میں نے جنوں اس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے، یعنی میری معرفت حاصل کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سے مناجات میں پوچھا الہی لماذا خلقت الخلق، اے اللہ تو نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ جواب آیا میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو تو مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری طرف متوجہ ہو۔ حضرت نے یہ شعر ارشاد فرمایا آکس کے ترا نہ دید او ہیج نہ دید، آکس ترا نہ یافت او ہیج نہ یافت۔ جس نے تجھے نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، جس نے تجھے نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا۔ جان لو اللہ تعالیٰ کا راستہ مشرق و مغرب، جنوب و شمال، زمین و آسمان، بلکہ جنت و عرش میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ خود تمہاری ذات میں، ذات الہی میں ہے۔ پھر استدلال کرتے فرماتی وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے نفسوں میں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، نہیں دیکھتے؟ خود اپنے نفسوں میں خود اللہ نے نشانیاں رکھ دی ہے۔ لہذا اس کلام میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ قدم کے بجائے دل سے ملتا ہے۔ کہیں پر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ کو قدم کی حرکت دینا پڑتا ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے دل کو متحرک کرنا پڑتا ہے۔ یہ راستہ قدموں سے نہیں بلکہ دل سے طے کیا جاتا ہے، کہ اس کلام میں اشارہ ہے کہ اللہ کا راستہ قدم کے بجائے دل سے ملتا ہے، کیونکہ جسمانی اعضاء کا کام عبادت ہے نہ کہ معرفت۔ حضرت مزید دل کی فضیلت بیان کر کے تلاش مرشد پر روشنی ڈالتے فرمایا رہبر جو کہ دری وادی ہرسو راہ است، مرد پیر گشتہ چھ دانت کجا باید رفت۔ رہبر تلاش کر کے اس وادی میں کئی راہیں ہیں، ایک حیران و پریشان شخص کیا جانے کہ کہاں جانا چاہیے۔ آپ نے اپنی کتاب کی دوسری فصل میں طالبان حق کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ نمبر 1 عباد و اخیار، نمبر 2 زہاد و ابرار، نمبر 3 عشاق شتار۔ ہر ایک کی خصوصیت بیان کر کے فرمایا ان میں عشاق بہت جلد منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں، اور مزید فرمایا علوم شرعیہ اور تلاوت قرآن میں مشغولیت امور حسنہ ہے، لیکن اس طالب کی شان ہی کچھ اور ہے، یعنی مطلب حد درجے محبت کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یقیناً اوراد اذکار وغیرہ یہ تو ضروری ہے، لیکن ہے کہ اس راہ میں جلدی سے جلدی جو راستہ طے ہوتا ہے وہ عشق و محبت کی وجہ سے، یعنی اللہ کی محبت میں ڈوب جانے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مزید فرمایا کہ طالب حق فرائض و سنن کی ادائی کے بعد شغل باطن پر انحصار کرتا ہے، کثرت نوافل و اعمال و جوارح کو اختیار کرنا یہ زاہدین کا طریقہ ہے۔ چنانچہ آپ نے کچھ اشعار فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے 2 ضربی 4 ضربی ذکر کے طریقوں کو بیان کرتے کلمہ طیبہ میں نفی و اثبات کی صورت میں اس معنی کو ملحوظ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یعنی لا الہ الا اللہ کا جو مشہور معنی ہے شریعت میں لا معبود الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوى اللہ کے، لیکن اولیاء اللہ کے پاس یعنی اہل طریقت کے پاس یہ تو یقیناً ملحوظ ہوں گے کیونکہ طریقت کا تصور بغیر شریعت کے نہیں ہو سکتا۔ بتایا گیا کہ یعنی شریعت کیسے ہے، شریعت بالوں کی طرح ہے، طریقت مانگ ہے، مانگ کب نکلیں گے؟ بال ہوں گے،
تو بغیر شریعت کے طریقت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو چنانچہ طریقت میں معنی ملحوظ رکھتے ہوئے اور وہاں اعلیٰ معیار یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جب پڑھیں گے تو یہ یعنی سمجھیے کہ لا مقصود الا اللہ، اس کو ملحوظ رکھو کہ نہیں ہے کوئی مقصود میرا سوائے اللہ کے، یہی نہیں آگے بلکہ اور یہ کہ لا مطلوب الا اللہ، نہیں ہے کوئی میرا مطلوب کسی شے کی طلب مجھ کو سوائے اللہ کے، بلکہ یہ کہ لا موجود الا اللہ، حقیقت میں کوئی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس معنی کو خیال میں رکھے اہل وحدت لا موجودہ کے معنی ملحوظ رکھتے ہیں جو مقصود کلی اور مطلوب اصلی ہے۔ مزید یہ فرماتے ہیں تا بجاروب لا نروبی را نہ رسی در مقام الا اللہ، جب تک تم لا کی جھاڑو سے غیر اللہ کی راہ کی نفی نہیں کرو گے تو الا اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب المؤمن حرم اللہ و حرام علی حرم اللہ ان یلج فیہ غیر اللہ، مومن کا دل اللہ کا حرم گھر ہے اور اللہ کے حرم میں غیر اللہ کا داخل ہونا حرام ہے۔ جس جگہ بادشاہ کا خیمہ ہوتا ہے وہاں عوام کا شور نہیں ہوتا، جس جگہ بادشاہ کا خیمہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو آپ چاہتے ہیں کہ تجلیات آئے تو مختلف قسم کے آپ شور و شرابہ رکھیں گے، دنیا کی لالوچ محبت، دنیا حسد کینہ، تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات قائم ہی نہیں ہو سکتے۔ جہاں بادشاہ کا محل ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے، یعنی وہاں عام شور نہیں ہوتا، تو دنیا کا شور نہیں ہوتا۔ پھر شغل سے پایا پر تفصیل کے سے روشنی ڈالی، پاس الفاظ وغیرہ، پھر آگے چل کے پھر آپ نے اور ایک شعر کا ترجمہ ہے زندگی کی ہر ایک ساز گوہر کی طرح قیمتی ہے، اس کی قیمت دونوں عالم میں نہیں ہے، ایک خزانہ یوں ہی ضائع کرنا پسند نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو زیر خالی ہاتھ بے یار مددگار نہ جائے۔ پھر آپ نے مراقبہ محاسبے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آخری فصل میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ پہلی قسم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوپاؤں کی طرح ہے، اولئک کالانعام بل عدل، کہ وہ چوپاؤں کی طرح ہے، اس لیے کہ ان کی کوشش صرف کھانا پینا اور خواہشات نفسی کو پورا کرنا ہے، جس کی غرض یہی ہے کہ مقصد زندگی کا یہ بنا لیا کہ عبادت کو سیکنڈری درجہ دے دیا، کھانا پینا سونا یہی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام بل عدل۔ دوسری قسم فرشتوں کی طرح ہے، ان کی کوشش ہمیشہ عبادت حق تسبیح و تحلیل ہے، پھر بھی ان کی نظر جنت و دوزخ پر ہوتی ہے، اس سلسلے میں آپ نے ایک حکایت نقل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر کچھ عابدوں و زاہدوں پر ہوا، ان سے پوچھا کہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں اور جنت کی امید کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک مخلوق سے ڈرتے ہو اور دوسری مخلوق سے امید کرتے ہو، ایک مخلوق سے ڈرتے ہو یعنی دوسری مخلوق سے امید یعنی جنت کی خواہش دوزخ سے دوری، یہ ناجائز نہیں ہے لیکن بڑا معیار نہیں ہے، تو یعنی بتا رہے۔ اس کے بعد آپ عابدین اور زاہدین کی دوسری جماعت پر سے گزرے، ان سے پوچھا کہ تمہاری عبادت کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کی رضا اور محبت کی خاطر عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دوست ہو، مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ رہوں۔ لوگوں کی تیسری قسم پیغمبروں کے مشابہ ہیں، جن کا مقصود مطلوب حق سبحانہ وتعالیٰ ہے، ان کی نگاہوں میں غیر حق نہیں سما سکتا۔ حضرت شاہ جلال الدین تھانسی علیہ الرحمہ کی تعلیمات سالکین راہ طریقت کے لیے ہر زمانے میں مشعل ہدایت ہے۔ تمام یہ جتنی باتیں بیان کی گئی اس کے پورے یہاں پر حوالے موجود ہے کہ چنانچہ اقتباسات ہے کہ 29 اقتباسات، اس کے بعد مصادر معاقد وغیرہ جن سے اقتباسات لیے گئے ہیں ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔